सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ शबे कद्र की इबादत को हमने सिर्फ ये समझ लिया कि सलातो तस्बीह पढ़नी होगी। हाजी साहब आ गए, जमात के साथ भी सलातो तस्बीह का निजाम कायम हो गया। अच्छी सी बात है, लोग बाज़ौक हैं, सलातो तस्बीह पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है हाथ में तस्बीह लेकर के बैठे हैं, कुरान मुकद्दस हाथ में लेकर बैठे हैं। लेकिन पूछो उस कुरान पढ़ने वाले से कि तू जो तिलावत कुरान पढ़ रहा है, जो तू तिलावत कुरान कर रहा है, जिब्रील तुझ पे सलाम कैसे भेजेगा, फरिश्ते तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कैसे करेंगे? इसलिए कि तू तो अपनी बहन को सिसकता हुआ छोड़कर मस्जिद में आया है, तू तो अपनी माँ को सिसकता हुआ छोड़कर मस्जिद में आया है, तू तो अपने रिश्तेदारों का हक मारकर मस्जिद में आया है। वो इबादत जिसके लिए फरिश्ते तुम्हारे चेहरों की ज़ियारत के लिए बेचैन थे, उन इबादतों को छोड़ के तुम रस्मों के पाबंद बनकर अपने आप को इबादत गुजार समझते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरिश्तों तो उनको ढूंढते हैं कि जो अल्लाह के बंदों की दिलजोई करते हैं, जो गरीबों को नवाजते हैं, लोगों का दिल जोड़ते हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। बताएं हमने शबे कद्र में ये कितना किया? हमने अपने लिए तो 5 लिबास सिलाए, लेकिन पड़ोस में कोई यतीम का बच्चा होता है, हमने उसके लिए क्या इंतजाम किया? हमने अपने बेटे के लिए तो उसकी फरमाइश के मुताबिक सारे लिबास रख दिए, लेकिन पड़ोस के अंदर जो यतीम था उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? हमने अपनी बीवी के लिए तो दर्जनों लिबास का इंतजाम कर दिया, लेकिन अल्लाह अकबर, पड़ोस में जो बेवा बसती है, जिसके सर पर शौहर का साया नहीं, उसके लिए इंतजाम कौन करेगा? हाय हाय, लोगों ने शबे कद्र की इबादत को क्या रंग दिया है। शबे कद्र थी किस चीज के लिए? शबे कद्र थी किस चीज के लिए? मैं ये नहीं कहता कि इबादत न करो, यकीनन ये इबादत की रात है, शबे कद्र इबादत की रात है, लेकिन सिर्फ सजदों की नहीं, सिर्फ रुकू की नहीं, बल्कि अल्लाह के मखलूक की दिलजोई की। आप देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों पर और नफल नमाजों पर और तिलावत कुरान पर मखलूक की खिदमत को किस तरीके से अहमियत दी है। ये मेरी और आपकी इबादत की बात नहीं। आओ इमामुल अंबिया की इबादत की बात करें। हमारे लिए तो लैलतुल कद्र वो रात है जिस रात हमें लैलतुल कद्र मिल जाए, जिस रात हमें लैलतुल कद्र मयस्सर आ जाए। लेकिन हुजूर के लिए तो हर रात शबे कद्र है, बल्कि जिस रात को हुजूर से निस्बत हो जाए वो रात शबे कद्र से अफजल हो जाए। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। इसलिए अफजल है कि शबे कद्र में नूरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम में आया। तो जिस रात नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूर हजरत आमिना के शिकम में आ गया, वो रात शबे कद्र से अफजल हो गई। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इस पे तफसीरा ये किया है कि जिस शब नूरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आया, ये नेमत जो हमें मिली है, अब क़यामत तक ये नेमत कहाँ मिल सकती है, ये नेमत कहाँ हासिल हो सकती है? अल्लाह अकबर। तो हुजूर के लिए हर रात कुर्बान जाए फजीलत वाली, अजमत वाली, जिस रात से निस्बत हो जाए वो रात निस्बत अजमत वाली। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात ये नियत करके अपने घर से मस्जिद नबवी में आते हैं। क्या नियत करके कि आज मुझे तवील रुकू करना है, मुझे तवील क़याम करना है, मुझे तवील सुजूद करना है। ये शौक लेकर के कौन मस्जिद नबवी में आया? नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, सज्जदुल अंबिया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी नमाज अदा करना चाहते थे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू करते हैं इस नियत के साथ कि आज मुझे लंबी क़िरात करना है, क्योंकि आकाए
کریم نے فرمایا کہ لوگوں جب کسی قوم کی امامت کرو تو مختصر نماز پڑھاؤ، اور جب لوگوں سے ہٹ کر اپنی الگ عبادت کرو تو لمبی لمبی نماز پڑھا کرو، لمبی لمبی قرات کیا کرو، لمبے لمبے رکوع و سجود کیا کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام لمبی قرات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں میرے سرکار کے کانوں میں آواز آئی ایک بچے کے رونے کی، ایک بچے کے رونے کی آواز، جیسے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں میں آئی۔ حضور علیہ السلام جو اس رات لمبی نماز پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے نماز کو شارٹ کر دیا، آپ نے نماز کو کم کر دیا، نماز قلیل کر دیا، اور جلدی سے سلام پھیر کر اس طرف میرے سرکار جانے لگے جس طرف سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف تشریف لے گئے تو اتفاق سے جس گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ گھر کسی مسلمان کا نہ تھا، بلکہ وہ گھر ایک یہودی عورت کا گھر تھا، اور وہ یہودی عورت بھی ایسی بدترین عورت تھی کہ وہ اور اس کا شوہر حضور علیہ السلام کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات کہتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کے پاس تشریف لے گئے، رات کی تاریکی ہے، مدینہ منورہ کے اندر رات نے اپنی سیاہ چادر لوگوں پر تان دی ہے، سونے والے سو رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، مصلی بچھا کر عبادت کرنے والے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں نبیوں کا امام ایک یہودیہ عورت کے گھر سے رونے کی آواز آنے پر اپنی نماز کو مختصر کر کے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب نے دروازے پہ دستک دی ہے، جیسے ہی دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب دیا میں محمد عربی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جیسے ہی باہر کا جواب اندر کی طرف گیا گویا کہ اس اندر والے انسان کی آگ تن بدن میں آگ لگ گئی ہو اور زبان سے شعلے نکل پڑے، تم محمد عربی ہو؟ ارشاد ہوا جی میں محمد ہوں۔ کہ اتنی رات کو میرے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا تیرے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اس نے مجھ محمد کو بے چین کر دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بچے کی تکلیف کو دور کر دوں۔ عرض کا اندر سے آواز آتی ہے بچہ میرا روتا ہے، محمد تیرا دل کیوں دکھتا ہے؟ بچہ میرا بے چین ہوتا ہے، تیرے اندر سے قرار کیوں جاتا ہے؟ اس قدر بدترین جواب آنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا میری عادت ہے میں کسی کا تکلیف نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، کسی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا، بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے؟ اندر سے آواز آئی میرا شوہر مہینے گزر گئے سفر پہ گیا ہے اور جو ساز و سامان چھوڑ گیا تھا سب ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر سے چراغ کا تیل بھی ختم ہے، چراغ بجھ گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ اتنا جواب سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا انتظار کر میں ابھی آتا ہوں۔ حضور اپنے گھر گئے، اپنے گھر کا چراغ لا کر اس کو دیا اور فرمایا کہ لو چراغ اپنے گھر کے اندر روشنی کر لو تاکہ تمہارا بچہ رونا بند کر دے۔ اس نے گھر میں چراغ لیا، بچے کا رونا بند ہو گیا، میرے رسول نے مسکرا دیا۔ یہاں رک کر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ میں کسی یہودیہ کا بچہ روتا ہے تو حضور نماز مختصر کر کے اس کے گھر تک جاتے ہیں اور اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں دے آتے ہیں۔ یہاں کسی یہودیہ کا بچہ بمبئی میں نہیں رو رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں، اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی سیٹوں کی خوشیاں بڑھتی جائے گی اور غریبوں کا ٹینشن بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ غریبوں کو ان کے بچے مجبور کریں گے امی میرے کپڑے کہاں ہیں، میرے دوستوں کے تو کپڑے آ گئے میرے کپڑے کہاں ہیں، اور وہ بچے ایک برتن جھاڑو کرنے والی ماں کا بچہ اس کا دامن پکڑ کر کے کپڑے کا مطالبہ کر رہا ہوگا، جوتوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا، کھلونوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا، چشمے کا مطالبہ کر رہا ہوگا، اور وہ ماں اپنے بچے کو تسلی دے رہے ہوں گی ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے۔ ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان کے رونے کا احساس کسے؟ جو لوگ غربت کی چکی میں پستے ہیں، عید آتی ہے تو گویا ان کے لیے ایک ٹینشن آتا ہے کہ بچوں کے لیے انتظام کہاں سے کریں گے، اور میری قوم کا حال یہ ہے مالدار لوگ
ایک ایک عید کے موقع پر 5-5, 10-10, 15-15 ڈریس بناتے ہیں. عید آنے سے پہلے گاڑیاں بک ہوتی ہے, ہوٹلیں بک ہوتی ہے کہ ہمیں پکنک کرنے کے لیے فلاں جگہ اور فلاں جگہ جانا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, پھر تم یہ امید کرتے ہو کہ جبریل آ کے تم سے مصافحہ کرے؟ جس قوم کے بچے, غریبوں کے بچے گھروں میں سسکیاں لے رہے ہو اور ہم مسجدوں کے اندر سجدے کر رہے ہو. شب قدر کا مفہوم کیا ہے؟ فرشتے کسے ڈھونڈنے آتے؟ مجھے اور آپ کو نہیں. وہ جو غریبوں کی غربت کا احساس کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے, ان کے لیے آتے ہیں. کیونکہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں. اور فرشتوں سے بہتر عبادت وہ ہے جو قوم کی ضرورت ہے, مخلوق کی ضرورت ہے. ہم نے تو پورا شب قدر کا معاملہ سجدوں کو اس کے سپرد کر دیا, دعا کے سپرد کر دیا. ممکن ہے میرے جملے کسی کو تلخ لگ رہے ہوں گے, میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا ہوں, میں 1400 سالہ جو ذخیرہ ہے تفاسیر کا وہ پیش کر رہا ہوں. اپنے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کے سامنے تم کیا غذا کھا کر کے آئے ہو اس کا تذکرہ نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم اچھی غذا کسی بھوکے کے سامنے بیان کرو گے, اس کو اپنی غربت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہو. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غریبوں کی بستی میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لایا کرو اور ان چھلکوں کو دور لے جا کر کے پھینکا کرو, کیونکہ اگر تم نے چھلکے کسی غریب کے آنگن کے قریب پھینک دیے اور بچے نے اپنے ماں باپ سے اس پھل کا مطالبہ کیا اور وہ نہ دے سکے اور ان کو اپنی غربت یاد آ گئی تو اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے. بڑی کم نصیبی ہماری ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور ہیں. قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے آیتوں کو سمجھنے سے دور ہے. ہم نے تو سب یہی سمجھ لیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف سجدے, عبادت کا مفہوم صرف رکوع. میں منکر نہیں ہوں, سجود عبادت کی جان ہے, میرا انکار نہیں ہے. لیکن شب قدر میں کن لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کر دیتے ہیں.